غلطی رہ گئی ہے اس کو درست کر دو. تو واپس جناب نے جب رکھا تو پورے کے پورے دن صبح سے لے کے شام تک وہ آتے جاتے رہے. کسی نے ایک بھی غلطی اس میں کوئی دوسرا ایک بھی غلطی نہ نکال سکتا. اسی طرح دوسری پکچر بنائی اس میں یہ نیچے دیکھو تو اس میں کوئی خامی ہے یعنی وہ درست کر دو. کسی نے بھی دوسری پکچر ہاتھ میں نہ اس کی جو اصلاح کرتے یہ مشکل پڑا ہے. یہ غلطی نکالنے میں جو کسی کی کمزوری کا پہلو ہو اخلاق محبت کا لاتا ہے اصل طریقے سے. تو سب سے پہلے آپ اپنی زندگی پیش کرنی چاہیے, آپ نے اخلاق پیش کرنا چاہیے. جب آپ کا اعلیٰ اخلاق ہوگا تو ایٹومیٹک جو ہے وہ دوسرے کو اس کا اثر ہوگا محبت سے پیار سے. یہ سر عام جو ہے کہنا یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمارے پاس اگر وہاں کے آپ جائزہ نا بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, بیٹھنے کا پتہ نہیں, اٹھنے کا پتہ نہیں, ان کی زندگی ڈفرینٹ قسم کی, ان کو ڈفرینٹ ورلڈ میں رہتے ہیں. ان کے یعنی کہ وہ نیچے کبھی بیٹھے ہی نہیں, نیچے وہ نیچے بیٹھ ہی نہیں سکتے وہ بچے. ان بسوں سوسائٹی میں وہ بیٹھتے ہیں تو ان کو چلنا بھی ان کے لیے بڑا مشکل ہے نیچے. وہ کام نہیں وہ کرتے. اس کے باوجود جب وہ آتے ہیں تو کوئی جب ہم اس طرح دو دانوں میں بیٹھے وہ نہیں بیٹھ سکتے جی. وہ بڑی مشکل سے میں انہیں کہتا ہوں آپ جتنا آسانی سے بیٹھ سکتے آپ بیٹھیں, کوئی فکر نہیں, آپ کیسا کہیں بیٹھیں. یہ جو جاننے والے ہو جاتے ہیں نا ان کی صلاح کیجیے آپ اچھے طریقے سے بیٹھیں کیونکہ وہ ایک ٹیم ہوتی ہے. ان کی اور بات ہوتی ہے. نئے آدمی کے لیے کبھی نہیں کہا کہ آپ ایسے بیٹھیں, تنقید اخلاقی پہلو ہے. جب آپ کی آہستہ آہستہ جب انہیں شوق پیدا ہو جائے گا آہستہ آہستہ خود بخود ہی یہ کرے گا. پہلے آپ یہ کہیں گے یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے تو تم آ جائے گا. ہمارے پاس مسلمان ہوتے ہیں, ہم نے کبھی نہیں کہا. باقی جو لوگ ہیں ان کے پاس مسلمان کہتے ہیں شراب حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام, یہ چھوڑ دیجیے, وہ گھبرا جاتے ہیں اتنی چیزیں کیسے چھوڑ دیں. ہم نے کبھی نہیں کہا یہ تم یہ چیز چھوڑ دو. یہ بالکل اسلام قبول کیا ہم نے بالکل سمپل مطلب آپ آیا جائے گا. کمیونیکیشن رکھیں, اللہ بہتر کرے گا. نو نیڈ ٹو وری, سلو اسٹڈی ایوری تھنگ بیٹر. ان کے اخلاق پیار سے بیٹھے آہستہ آہستہ جناب. روحانی تربیت ایسی ہوتی ہے الحمدللہ تو رات کو گھر جاتے ہیں ان کو رات میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ حقیقی چینل آنا جاتے ہیں. تو ان کے مناظر ایسے دیکھتے ہیں. ابھی وہ جو چیکوسلواکیہ کا جو مسلمان ہوا ہے نوجوان آپ کو ملتا ہے وہ بیٹھا, میں اپنے دوستوں سے باتیں کرتا رہا جی. وہ آیا ہوا تھا, آخر میں اس سے انگلش میں تھوڑی سی بات کی. میں نے کہا بردر ویلکم یو کیم ان آور گیدرنگ. دیر نو بارئر ان اسلام وچ لینگویج which country you belong to, where you came from. Islam inshallah ta'ala goes by heart to heart, chest to chest. چند باتوں سے کی. تو جب وہ واپس گیا دوستوں نے پوچھا کہ آپ راستے میں کہتے باتیں سوال پوچھیں گے, لیکن کبھی سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. شیخ نے وہ جو خود بخود جو میرے دل میں بات تمام کر دی. جو رات کو سویا تو رات کو کہنے لگا میں خواب میں دیکھتا ہوں شیخ مجھے ملتے ہیں خواب میں, اور مجھ سے چیکوسلواکیہ میں بات چیت کرتے ہیں. چیکوسلواکیہ کی زبان میں اسلام کے بارے باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا میں یور چیک بٹ ڈونٹ گیٹ کیش might get bounced, but our spiritual check never get bounced inshallah. It's always cash. Year life after year. وہ اتنا متاثر ہوا. اب ہم جب مکہ شریف میں تھے, مکہ شریف کے عمرہ کر جب مدینہ شریف پہنچے تو فون آیا. وہ کہتا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے, اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک اور مسلمان ہوا ہے. وہ تقریباً 32 ایئرس کا ہوگا, یہ 42 ایئر کا ہے. کہتا ہے خواب میں دیکھا ہم آپ کے ساتھ عمرہ ادا کر رہے ہیں. ابھی اسلام قبول کیا ہے, ابھی وہ دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم پروگرام اگلے سال ہم آپ کے ساتھ عمرہ کیے جائیں. تو یہ کہ یہ اخلاق اور پیار محبت سے یہ چیز پیش کی جاتی ہے. جو ہمارے سلف تھے وہ ان کے طریقے ہم نے چھوڑ دیے. وہ اخلاق سے محبت پیار کرتے تھے مخلوق سے, گنہگاروں کو بھی سینے سے لگاتے تھے. آج ہم جو ہے نفرت کرتے ہیں جس کی وجہ سے دین سے دور ہو رہے ہیں. آپ نے آپ کو نہیں دیکھتے. علماء اقبال نے فرمایا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ تو میرا نہیں بنتا نہ بنا اپنا تو بنا.
اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. جب آدمی اپنے پر غور کرتا ہے نا تو دوسری خامی نظر نہیں آتی. لیکن بدقسمتی ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے, دوسروں کی کیڑے نکالتے ہیں. یہ نہیں, اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ وہ بازار سے جا رہے ہیں, دیکھا ایک شرابی نوجوان شراب کے نشے کے عالم میں, یعنی کہ لغویات وہ زبان سے نکال رہا ہے. کوئی آدمی کہہ رہا ہے یہ فلانا غلط قسم کا نوجوان ہے, ہمارا ہے, کوئی گالی نکال رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے اس کے ماں باپ ایسے ہیں, تربیت نہیں کی, کچھ کہہ رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے. انہوں نے کوئی لفظ نہیں کہا, اور مذاق بنا رہے ہیں اس کے. انہوں نے پانی لیا, پانی لے کر اس کی زبان دھوئی, منہ دھویا, اتنا فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے زبان دی تھی اپنی یاد کے لیے, یہ اللہ تعالیٰ نے زبان دی تھی اپنی یاد کے لیے. یہ غلط لفظ جو ہے نا نکالنے کی زبانیں دی تھی, اتنے لفظ کا چلے گا. جب اسے ہوش آئی, دیکھا میرا منہ دھویا ہوا ہے, لوگوں نے بتایا, تمام لوگ تمہارا مذاق اڑا رہے تھے, تمام لوگ تم برا بلا کہہ رہے تھے. لیکن ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تشریف لائے, انہوں نے جب تم کی حالت میں دیکھا, انہوں نے تمہاری زبان کو دھویا, تمہارے منہ کو دھویا, تو فرمانے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے زبان دی تھی اپنی یاد کے لیے, اس سے کیا لفظ تم نکال رہے. اتنا کہا, وہ رویا. رات کو تہجد کے وقت جب آپ مسجد میں گئے اور دیکھا ایک نوجوان سر سیدھے میں رکھ کر گر رہا کر رو رہا ہے. اور وہ تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ مجھ سے پہلے کون آ گیا, کیونکہ سب سے پہلے آپ جاتے تہجد کے وقت آدھی رات کے وقت, دیکھو گر رہا کر رو رہا ہے, اور اتنے درد سے رو رہا ہے کہ آپ کی جو ہے نا کیفیات بدل گئی. جو نوجوان ہے سر سیدھے میں رکھ کر, کوئی ادھر آدمی نہیں, اکیلا رو رہا ہے, اللہ کی بات کر گر گرا کر رو رہا ہے, اتنے درد سے رو رہا ہے کہ آپ کی طبیعت میں رکت آ رہی ہوگی. آپ جب قریب گئے, ساتھ لفظ کیا کہہ رہا ہے کہ یا اللہ پاک میں بہت گنہگار ہوں, میں بہت ہی میں نے گناہ کیے ہیں, یا اللہ پاک تو مجھے معاف کرو. اور لفظ کو درد سے نکال ہے. جب وہ قریب کے غور دیکھا, اتنی درد والا آدمی کہاں سے آ گیا, اتنی یعنی کہ جو اندر کی آواز ہوتی ہے اس کے بڑا اثر ہوتا ہے. آج اسی کے اثر نہیں ہے کہ زبان سے بات ہو رہی ہے, دل سے نہیں نکلتی. ہمارے جو سلف ہے نا, ان کی سیدھی سادھی باتیں بھی دل پر اثر کر رہتی تھیں, کیونکہ دل سے باتیں نکلتی تھیں. جب ان کی جب قریب گئے, جب غور سے دیکھا, تو دیکھا وہ وہی نوجوان ہے, وہ وہی نوجوان ہے جو دن کو جو شراب کے نشے میں جو غلط لفظ نکالا. آپ پر حیران رہے, اتنی بڑا انقلاب, اتنی جلدی انقلاب. جب حیران ہوئے نا, عقل سے بات ہے ابراہیم بن ادم, آپ نے میری رضا کے لیے اس کی زبان دھوئی تھی, ہم نے آپ کے لیے اس کے دل دھو دیا. یہ خلوص للہیت جو ہے نا, یہ پیدا کرنا بڑا مشہور ہے. ان لوگوں کے پاس یہ چیز ہوتی ہے, خلوص ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, پیار ہوتا ہے, دل سے کرتا ہے. اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ دوسروں نے ایک کام وہ چیز اثر کرتی ہے. اب میں ٹیکسی کی, ہم نے ادھر سے ہمارے دو شہر ہیں, وہ گورے کو وہ جب ٹیکسی والا آیا نا, وہ انگریز تھا, جو ہی بیٹھا تمہارے قبلہ عالم اور میں ان کے ساتھ ہیں, ہمارے وہ جس نے دیکھا نا, جو ہی ہم نے اس ٹیکسی میں بیٹھے نا, وہ کہتا ہے کہ آر یو منسٹر, اور ریلیجیس منسٹر. وہ بیٹھ گئے, اس نے نا 5-6 شکر انگلش میں باتیں کر رہے ہیں. آپ تھوڑی جانتے تھے ویسے کہ سمجھتے تھے, لیکن ہے کہ بولنے کا آپ کو کبھی بولی نہیں تھی, تو وہ میں ٹرانسلیٹ کر رہا تھا, تو پھر آپ مجھے جواب دیتے اسے بتاتا ہے. اس نے یقین مانی, اس نے جو ہے نا اتنی آرام سے گاڑی چلانی, تقریباً آدھا پونے گھنٹے کا سفر تھا, بالکل آرام سے گاڑی چلانا شروع, تاکہ میں ان کی جو گفتگو ہے, ان سے بات چیت جو ہے نا یہ دراز ہو جائے, مجھے زیادہ موقع ملے. ادھر سے جناب اس نے جو ہے بات چیت شروع کر دی, بڑے غور سے سنتا, آپ کیا کرتے ہیں, آپ کا کیا معاملہ ہے, یعنی کیا پریکٹس آپ کرتے ہیں, سب کیا چیز ہے. تو جب بات کر رہا تھا تو پیچھے ان کو بیس ہوتا ہے, وہ آواز آتی ہے نا, آپ ادھر جانا ہے, اس نے وہ سوچ کو آف کر دی. حالانکہ وہ ٹیکسی میں وہ پیچھے سے یعنی کہ ٹیکسی ڈرائیور ہے جی, وہ پیچھے جو مین ہوتا ہے نا, وہاں سے انہیں بتایا جاتا ہے آپ تم کہاں پہنچے ہو, کہاں جا رہے ہو, آپ اس کے بعد فلاں جگہ جس ایریے میں جا رہے ہو اس کے نزدیک جو ہوتا ہے نا پیسنجر, تب تم نے وہاں سے اٹھانا ہے. تو وہ ادھر کا تو پتہ نہیں ہے, ادھر تو خیر اللہ ماشاء, جس گاڑی میں بیٹھے آپ کو کبھی آگے نظر آتی ہے, ادھر جب ہمارے جو چلاتے ہیں ٹیکسی والے وہ بھی سے چلاتے ہیں, پتہ چلتا ہے جسے وہ قبر یاد کرنی ہو نا, وہ ادھر ہمارے ٹیکسی میں بیٹھ جائے, ایسے ایسے پتہ چلا آپ کی اتنی تیز چلاتے ہیں, اتنی تیز موڑتے ہیں جناب, میں بتاتے ہیں جیسے کہ پیچھے لگا ہوا ہے جناب, اتنی اتنا کہہ کر جناب اس نے کہا میں انشاءاللہ خوش شکر پھر آپ نے کوئی بات نہیں کی.
دیکھ کر کہتا آر یو منسٹر، بات سمپل ہوتے تھے لیکن بڑا اس کا میننگ ہوتا تھا۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ وہ مٹھائی کی دکان تھی، اس میں کیا ایسے طرح جیسے یہ ادھر وہ آگے وہ جہاں کھڑا ہونے کی جگہ ہوتی ہے کاؤنٹر تھا، اس طرح یہ آگے روڈ تھی، وہاں پر گاڑی کھڑی ہے، ایسے کار کھڑی ہے، آپ کا چہرہ جو تھا ادھر تھا، گاڑی ادھر چہرہ ہوتا ہے، وہ ادھر جناب علی وہ کھڑا ہے، اس نے دور سے دیکھا، آگے ونڈو ہے دکان کا، پھر کتنا فیصلہ ہے یہ، مجھے بولتا ہے یہ کون ہے، میں نے کہا یہ ہمارے مرشد ہے، کہتا کتنا نورانی چہرہ، ارے یہ سائڈ دیکھ رہا ہے، سائڈ ویو دیکھ رہا ہے، تو میں نے کہا وہ مکس مٹھائی لینی ہے، وہ مٹھائی کے نام اس سے کہتے ہیں کہ اس کی ہوش ہی جو جاتے رہے ہیں، ایسے اس پر کفیات آ رہی ہوگی ہے، وہ مٹھائی اتار رہا ہے لیکن اس ہوش میں کیا کر رہا ہوں، کبھی کوئی چیز اتارتا ہے، دیکھ ادھر ہے، کرتے کرتے نا وہ جو وہ ہوتی ہے نا وہ رس ملائی اس میں اس کو سانس ڈال دی، وہ ٹھنڈی تھی، مکس مٹھائی میں رس ملائی کا تعلق ہی نہیں ہے، وہ رس ملائی چیز ہی ہو رہا ہے، لیکن اس حالت میں اس میں ایسی کفیات آ رہی ہوئی، اسے یہ نہیں پتا میں کر کیا رہا ہوں، تو کہتا ہوں ماشاء کتنا نورانی چہرہ ہے، کرتے کرتے آج ادھر جاتا تھا ادھر چلا گیا، جب ادھر گیا نا تو جب ٹھنڈا لگا اسے ہوش آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اچھا فوراً نام ٹیکسی یہ مٹھائی دی، جب میں نے پیسے دیے انہیں واپس کیے، جب میں گاڑی بیٹھا وہ مسلسل دیکھ رہا تھا، یعنی کہ یہ دلی کفیات ہوتی ہے، اللہ والوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ان پر کرم ہوتا ہے، وہ جس طرف سے گزرتے ہیں اللہ کے رحمت کا نزول ہوتا ہے، بشرطیکہ کہ اللہ والا ہو۔ آج لوگ یہ عام یہ کہتے ہیں، وہ پہلے تھے وہ گزر گئے، کسی حد تک وہ لوگ بھی ٹھیک ہیں، کسی حد تک وہ لوگ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ نہیں ہے، یہ ہیں ضرور ہیں، کم ہیں، جیسے پیر جماعت علی شاہ صاحب، پیر میر علی شاہ صاحب، بڑے بڑے شخصیات یہ ہوئی ہیں، تو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ پہلے تھا تو کوئی نہیں رہا، نہیں ہیں، کم ہیں ضرور ہے، لیکن جب وہ حقیقت سامنے آتی ہے افراد مانتا ہے۔ وہ میں ادھر لندن میں تھا، پروگرام ہوا، جن کے رات گزارے میں گزر تھے، وہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کو لاس سے ان کے جو ہے وہ سرسہ بیٹھے تھے، وہ مجھے ان کی کرامات سنانے لگے، بڑے واقعہ تھے، میں نے کہا بھائی وہ تو ٹھیک ہے، ان کی بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں، بڑی ان کی کرامات ہوئی ہیں، لیکن آپ میں کیا ہے، آپ میں کچھ نظر نہیں آتا، کرامات ان کے برحق کے، آپ نے کیا اثر کیا، میں نے کہا آپ نے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، وہ پروگرام میں وہ شامل تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ میں نے رات کو جو آپ کا پروگرام ہوا ہے اس میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ اسٹیج پر میں ایک اور نورانی شخصیت آپ ساتھ بیٹھی ہوئی، تو میں جو ہے پبلک میں نیچے بیٹھا ہوا ہوں، تو میں کہتا ہوں اتنے روشن چہرے والے شخصیت بیٹھی ہوئی کہ یہ کون ہے، تو میرے ساتھ جو آدمی بیٹھے تھا وہ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے، میں کہتا ہوں میں نہیں، مجھے نہیں علم، وہ مجھے دونوں طرف سے آدمی یہاں سے بازو میں ہاتھ ڈال کر یہ مجھے اٹھا کر دکھاتے ہیں، دکھاتے ہیں یہ جماعت اشارہ بیٹھے تھے اس علاقے کے جو ان کے قیدر مند رہتے تھے علی کو شہید ملنے والے، وہ کافی آئے ہوئے تھے، وہ بزرگ جو تھے نا جن کے رازداری وہ خاندان کے بڑے تھے وہ، تو میں نے کہا یہ آپ کو یہ کفیات بتائی گئی ہے کہ آپ نے ان کو جو فالو جو طریقے بہت کم ہیں کہ آپ پہچان بھی نہیں سکتے، آپ کو دکھایا گیا ہے، اٹھا کر دکھایا گیا کہ وہ شکتی ہے، پھر آپ نام ہی لیتے ہیں، پھر ہم تو بیان کرتے ہیں، عملی بھی کچھ نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا کہ وہ جو کام ہے نا ان کا اصل کام ہم ان کا کام کر رہے ہیں، ان کا جو کام انہوں نے کیا وہ ان کا کام اس دور میں ہم کر رہے ہیں، رات صبح یعنی کہ تقریباً 2 بجے سے 4 بجے اٹھنا تھا، یعنی کہ ان دنوں کے دن تھے، بڑی جلدی ادھر ہوتی ہے، بڑا تھکا ہوا تھا، اس کے باوجود میں نے یعنی کہ نا کرسٹل کلیئر دیکھا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک حال میں پروگرام ہو رہا ہے، پروگرام کے جب میں فارغ ہوتا ہوں تو میں یہ پڑھتا ہوں یہ شعر مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سوال، اور یہ جو آگے آتا ہے نا جی سہانی گڑی چمکا طیبہ کا جان، اس دل افروز 7 پہ لاکھوں سوال، یہ پڑھتا ہوں، اور اتنی سریلی آواز سے میں پڑھتا ہوں، 3 بار یہ شعر پڑھتا ہوں، اتنی سریلی آواز ہے کہ میں نے ایسی آواز سنی نہیں ہے زندگی میں خود کہتا ہوں اتنی سریلی آواز، پڑھ کے میں خود رہا ہوں، اتنے میں دیکھتا ہوں کہ پروگرام کا اختتام پذیر ہو رہا ہے، اتنے میں دیکھتا ہوں پھر جماعت رشاد تشریف آتے ہیں، درمیان ان کا قد ہے، آستہ ان کے ہاتھ میں ہے، سفید ریش ہے، اور
बारी बार कम है, ना बहुत ज़्यादा मोटे हैं ना बहुत ज़्यादा पतले हैं, दरमियानी उनका जो है ना जो है जिसामत। जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो आस्ता आस्ता चलते 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 स्टेज पर आते हैं। मिलते मिलते जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनके हाथ को 10 बोसी करता हूँ। मुझे फरमाते हैं मेरे रुखसार पर भी बोसा दो, फरमाते हैं मुझे मेरे रुखसार पर भी बोसा दो। जब मैं उनके रुखसार पर बोसा देता हूँ तो मुझे फरमाते हैं कि ये आपके क़िबला आलम नहीं आए। मैंने कहा जनाब वो करने के क्या कहते हैं मसरूफ़ हैं या किसी और प्रोग्राम में, ये मैं से जवाब देता हूँ। फिर वो कहते हैं कि आपका प्रोग्राम कब होगा? वो जो बड़ा प्रोग्राम हमारा सालाना होता है ना, उसमें कम 12-14 हज़ार आदमी होते हैं। ईद मिलाद नबी बहुत बड़ा जुलूस निकाला जाता है। वो कहते हैं कि वो प्रोग्राम कब होगा? मैं कहा तो जनाब वो अभी तो महीना बताता हूँ कि अभी 6 महीने में वो होगा। इतना मैं देखता हूँ जनाब आँख खुल जाती है। उन्होंने कहता जैसे सुबह उठा ना, मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैंने आपको बताया था ना, तो असल जो काम है ना हम काम कर रहे हैं, आपसे नाम ही ले रहे हैं, आपसे क्रांति बयान कर रहे हैं। बयान करना उनके वाक़यात नहीं है, अमृत में खुद ये अल्लामा इकबाल फरमाया ना कि यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफगान भी हो, तो सभी कुछ हो, ये तो बताओ मुसलमान भी हो। हम आप कौमों पर फख्र कर रहे हैं, हम नाज कर रहे हैं, हम ये हैं वो हैं, ये कौमों पर वो नाज करते हैं जिसकी अमृत इतनी कमज़ोर हो जाती है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक है जिसका अमल पीछे कर दे नस्ब आगे नहीं कर सकते। अब हम इसलिए इन चीज़ों का सहारा लेते हैं कि हम अमली ज़िंदगी हमारी कमज़ोर होती है। कोई कुछ कहता है हम फलां हैं, हम फलां तल्लक है, फलां तल्लक है। जिनकी ज़िंदगी होती है उन्हें नस्ब वस्ब की ज़रूरत नहीं होती, वो अपना किरदार पेश करते हैं। और ये देखें यानी कि उस आदमी ने कितना उसका यानी कि तज्जिया है, कितना अल्लाह ताला आदमी को दिमाग दिया हुआ था, नब्ज़ बरात रखा है। हकीम और मुतलक अदा मिला है जी, नब्ज़ बरात रखा है, हर माशरे की हर कमज़ोरियों पहलू को जादू किया है। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अपनी कौम को भी गिना है, अपनी कौम को भी गिना कि ये हम भी फ़ख्र करने वाली हमारी भी कौम है। ये नहीं कहा कि आपने को निकाल दिया, उन कौम का नाम लिया जो ज़्यादा फ़ख्र करती है। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, ये तो बताओ मुसलमान भी हो, तो किरदार भी है मुसलमान हुआ। वो जो लोग अपना किरदार पेश करते हैं, और वहाँ पर आजकल के दौर में किरदार की बहुत अमली ज़िंदगी बहुत तो अल्लाह ताला करम फरमाए। और ये एक खुसूसी करम होता है, अल्लाह ताला का फजल होता है कि अल्लाह ताला आदमी को असल चीज़ की तरफ जो है ध्यान दिया जाता है। ये इनके अभी माशरत के सबके मामू हैं, ख्यालात भी दूसरे थे, अभी अब वो आ रहे हैं बैत होने के लिए। उन ख्वाब में मिलकर गए, उन्होंने कहा मैंने बहुत भी देखा है, बड़े की बिलाल की ज़्यादा करी है, बड़ी चीज़ें देखी हैं। ये सब हज़रात जो लोग सब जानते ही हैं कि हमने ये नहीं कहा कि ये अपने खिलाफ में पेश किया। मैंने क्या जब हकीकत आती है अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत का असर है, तो हकीकत है ही नहीं है, बनावट का क्या है। मैं एक बार जगह गया, वहाँ कोई पाकिस्तान में 3-4 साल की बात है, वहाँ पर पूरा हमारा जो दोस्त यहाँ का रहने वाला उसने प्रोग्राम था, बस्ती देहात था, तो गर्मियों के यही दिन थे, तो काफ़ी लोग आए हुए। उसने मुझे बताया कि हमारे डॉक्टर साहब वो दूसरे ख्याल के हैं, रात को हमारे उलमा ये वो वहाँ का वो उस अकीदे का बड़ा है, वो रात को मुनाजरा हुआ वो, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं माना। तो मैंने उसको दावत दी है, मैंने कहा हमारे पूरे इंग्लैंड से आ रहे हैं, तो आप वो कहता है आपके बड़े बड़े उलमा नहीं कुछ कर सकते, वो क्या करेंगे। मैंने कहा वैसे आप आज अजीज़ हैं, उस कोशिश की किसी न किसी तरीके से, तो बिल्कुल वो कट्टर यानी कि सिरे दिमाने वाला नहीं था। वो आ गया, महफिल लगी हुई है, मेरे पास कुछ उलमा इकराम में बैठे हुए हैं, और वो जब वो डॉक्टर साहब आए ना, वो 34-35 साल की उम्र की नौजवान थे, 35 साल की उम्र थी, वो आए, आते ही ना उन्होंने मुझे रुका दिया, लेटर दिया। मैंने उस वक्त नहीं पढ़ा, चूँकि महफिल लगी थी, मैंने जेब में डाल दी। जब रुका उन्होंने दिया, वो जो दोस्त प्रोग्राम कराने वाले थे चेहरा इत्तफाक हो गया। उनको पता उसको जैसे ख्याल, उन्होंने यही सोचा होगा कि क्या न क्या गलत चीज़ें बेज़बाना लफ्ज़ लिखे होंगे, तो मैंने वो जेब में डाल दिया। मैंने भी उनके चेहरे पर नज़र की ना, मुझे यानी कि 99% मुझे यकीन ये आदमी हुआ, मतलब मैं जाने वाला नहीं होता, लेकिन मुझे ये अपने तौर पर जो है ना ये यकीन था कि ये आदमी को फिर जब खाने में फारूक गर्मियों के दिन थे, तो जो सायदार दरख्त थे वहाँ पर चारपाई लगी थी, तो बैठने के आराम करके चलेगी। अकेले ना मैंने वो लेटर खोला, उन्होंने बड़ी अजीब किस्म की जो बातें लिखी हुई थी,
اس کی باتوں سے میں نے تجزیہ کیا یہ کس قسم کا آدمی ہے. ایک جب وہ آیا اس کے ملنے کے انداز سے، لیٹر دینے کے انداز سے، اس کے لیٹر پڑھنے کے انداز سے جو اس میں لکھا ہوا ہے، پھر وہ دوسری جو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے پیچھے سے نگاہ ان بزرگوں کی ہوتی ہے، ان کی دعاؤں کی برکت سے میں نے تجزیہ کیا. تو میں نے کہا وہ ڈاکٹر صاحب کو ہیں، وہ اکیلے ہی خیالات سے ملتے نہیں تھے، پریشان حال تھے، وہ اکیلے ہی نام بھی چلے گئے، دوسری جگہ بیٹھے ہوئے تھے اکیلے چارپائی کا. میں نے کہا آپ سب ادھر ہیں، علماء کرام بھی تھے. میں نے انہیں نہیں کہا بھائی دیکھو اس نے کیا دکھا آپ دوارا نہیں کہا، میں نے کہا بیٹھے تھے اکیلا ان کی جہاں چارپائی وہ سب دور اکیلے بیٹھے ہوئے. جی میں نے کہا آپ سب ادھر ہیں، مجھے ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا کام ہے، میں چلا گیا ڈاکٹر صاحب. میں نے یہ نہیں کہا جو اس نے لکھا ہے اس کو چھوڑ دیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کو، بڑی محبت پیار سے بات کی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے تو یہاں کا علم نہیں ہے، ہمارے جو ہے نا برطانیہ میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی پاسپورٹ بنانا چاہیں نا، کوئی آفیشیل پیپر بنانا چاہیں، بچوں کی پاسپورٹ بنانا چاہیں، اپنا بنانا چاہیں، یا بچوں کو وہ بینیفٹ چائلڈ بینیفٹ ہوتی ہیں وہ جب اپلائی کرنا چاہیں نا، وہ وہاں کا ادارہ ہے، وہاں لکھا ہوتا ہے کہ آپ بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ دے دیں، ساتھ لکھا ہوتا ہے اوریجنل کاپی دیں. انہیں بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈپلیکیٹ بھی کاپی ہیں، نقل بھی ہوتی ہے، اس لیے میں وہ بریکٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اصل کاپی بھی. تو یہ جو اصل ہے نا اس سے آگے نقل بنتی ہے، جو نقل ہے ڈپلیکیٹ یہ شو کرتی ہے اصل بھی ہے. یہ جو نمبر 2 چیز ہے نا یہ شو کرتی ہے اصل بھی ہے. اگر یہ اصل نہ ہو نقل ہی ہو سکتی ہے، ہمیشہ اصل کی ڈپلیکیٹ ہوتی ہے. جو ڈپلیکیٹ ہے وہ شو کرتی ہے اصل بھی ہے. اصل ایک ہوتی ہے کسی والی کاپی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کوئی بھی اسٹار بناتے ہیں اس کی پہلے پلیٹ تیار کی جاتی ہے، پلیٹ ایک ہی ہوتی ہے، کاپیاں بے شمار بنتی ہیں. اور آدمی یہ کہے کہ نہیں جی اس کی پلیٹ ہے ہی نہیں، یہ سب اسی طرح ہے. یہ پہلے اصل چیز ہوتی ہے پھر نقل ہوتی ہے. نمبر 2 چیز آتی ہے پتا آپ کو. میں نے انہیں کہا یہ آپ لائبریری میں کتنی کتابیں ہوتی ہیں، دنیا جان کتابیں موجود ہوتی ہیں، لیکن آدمی لائبریری میں بچہ کیوں بھی داخل ہو جاتا ہے، وہیں پڑھے وہیں سے سرٹیفکیٹ حاصل کر. لیکن میں آج تک مجھے بتائیں کہ ریفرنس لائبریری کا بتا ہمارے تو بتانے میں وہ آپ لینڈ نہیں کر سکتے، اتنی قیمتی کتابیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے اسکالر وہ بیٹھ بتا لیا کرتے ہیں. لیکن وہ کتابیں صرف وہاں کے رہنے کے لیے ہوتی ہیں، وہاں پڑھ کر آپ وہیں رکھیں. جو عام جو لائبریری میں حصہ ہے وہ آپ گھر لے جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں. لیکن وہ کتابیں جو ریفرنس لائبریری کی ہے نا وہ وہیں رہتی ہیں. لیکن آدمی ریفرنس لائبریری میں پوری طرح گزار دیں. آپ مجھے بتائیں کوئی آدمی اکاؤنٹنٹ بناؤ، کوئی ڈاکٹر بناؤ، فلاسفر بناؤ، کوئی کسی فیلڈ میں کوئی جان اسے سرٹیفکیٹ ملا ہو، لیکن اگر اسے سرٹیفکیٹ چاہیے نا اسے ٹیچر کے پاس جانا پڑے گا. میں چند باتیں کی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ پتا نہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، مجھے تو بتائیں گے ڈاکٹر ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ انتہائی پریشان کن آدمی ہیں، آپ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ انتہائی ڈپریشن کا شکار ہیں. آپ کو خود یہ ہے نا وہ وکیل کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے، لیکن یہ ظاہری ڈاکٹر کی نہیں ہے، آپ کو باطنی ڈاکٹر کی ضرورت ہے. آپ خود مریض ہیں، آپ روحانی مریض ہیں، آپ کو خود ڈاکٹر کی ضرورت ہے. تو آپ کیا علاج کریں؟ آپ جو اندر سے میں نے ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ انتہائی پریشان زدہ آدمی تھا. جب میں نے بات کی نا وہ اس کا چہرہ اور جناب پریشان ہو گیا. میں نے کہا آپ کو جو ہے روحانی ٹیبلٹ کی ضرورت ہے، آپ میں ٹیبلٹ دیتے ہیں. تو میں نے کہا ہماری ٹیبلٹ استعمال کریں. وہ وہاں پر چارپائی پر انہوں نے حاصل کر دیا، وہاں پر بیٹھ گئی 20 منٹ میں. کوئی اسے نے بہت لمبی چوڑی بات نہیں. اور بیت ہوا جناب وہ پیچھے سے نہ رہے تو کبھی مشین نہ رہے سال پورا وہ جو بستی میں گھوم گیا کہ یہ اتنا بڑا آدمی پورے علاقے کا ہے. پھر میں نے یہ کاٹ دیا. میں نے کہا یہ میرا ایڈریس لکھا ہوا ہے، یہ میرے فون لکھے ہوئے ہیں، آپ نے نماز کی پابندی کرنا، یہ وظیفہ پر ضرور ہے. ہمارے یورپ میں ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ لیں نا رسید آپ کے پاس ہو، اور کہا اگر کوئی چیز پسند نہیں ہے نا 28 days گارنٹی، منی بیک گارنٹی. کیپ دا ریسیپٹ. If you don't like it, if you don't agree with it, send it back. Send me money back. Money back جو ہے وہ 28 دن یا 1 مہینے کی وہ گارنٹی دیتے ہیں. چیز لے لی نا آپ نے، یعنی یہ کہ بازار سے نہیں پسند ہے، انہوں نے کہا رسید سنبھال کر رکھیں، رسید آپ واپس دیں لے جائیں چیز، وہ آپ کو چیز وہ اور دے دیں گے
या मनी जो है पापा दे दें। मैंने कहा ये मेरा कार्ड है, इधर फ़ोन लिखे हुए आप ये 28 दिन के बाद में फ़ोन करें। हमारी टैबलेट जो है 28 डे इस्तेमाल करनी है, कोई बहुत बड़ा लंबा कोर्स नहीं, तो विदाउट पे। इसकी पेमेंट ये है कि आप नमाज पढ़ें और ये वजीफा आपने करना है, इट्स ओनली टेक 15 मिनट्स। और अगर ना आप सेटिस्फैक्शन हुआ तो ये मेरे फ़ोन लिखे हुए हैं, आपके अंदर मुझे कोई तसल्ली नहीं हुई तो हम बैग वापस ले लेंगे, अब फिर आज़ाद हो जाएंगे। आज दिन तक उनका फ़ोन नहीं आया, मैं बड़ा इंतजार करता हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या फ़ोन करें, आज दिन तक उनका फ़ोन नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो ये नज़र करम होती है, ये अल्लाह का फजल होता है। तब जाकर मुताबिक जिंदा होता है, तब जाकर किसी की इस्लाह होती है। तो आज भी उन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। ये चीज़ें कम है, ये वाकई कम है। आदमी आगे पीछे नज़र मारता है, वो यही समझता है कि वाकई आज तक साहब तवीज़ात और ये शिरने की पीढ़ी होती है भी बात सही है। तो पहले हमारे सलों गुजरे हैं, वो गुजर गए हैं, पीछे बड़ी बड़ी चीज़ें मिली हैं जनाब, वो तवीज़ात हैं जनाब, लोग आ रहे हैं, वो बुजुर्गों के पास वो सब आते हैं, वो ये इसी वजह से बैत हो रहे हैं, उनके हाथ पैर चूमे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ है, वो कमज़ोर हो गए हैं। इसीलिए जो दूसरे जो अकायद हैं जो फैले हैं, अमली ज़िंदगी कमज़ोर है। और जब अमली ज़िंदगी का आदमी सामने आता है उनको हकीकत माननी पड़ती है। तरीक़त है शरीयत की पाबंदी, कोई अजूबा बात बता देना जो कमाल नहीं है। ये तो उधर हमारे इधर भी बताते होंगे, उधर हमारे वो टीवी में उधर शो होता है, बताते हैं वो टोपी सी होती है बड़ी सी, उससे ना वो जो है वो बिल्ली निकाल लेता है, कभी उसे कबूतर निकालता है, कभी वो बक्स बड़ी निकाल लेता है, वो खरगोश निकाल लेता है। इसका ये मतलब हुआ कि ये चीज़ें ज़ाहिर करके तो वो भी दरवेश हुआ, नज़रबंदी ये कभी उनकी मिसमिलिज्म की ये चीज़ें हैं। ये कोई भी जो किसी फील्ड में कोई मेहनत करता है, कोशिश करता है, अल्लाह ताला कोई भी मेहनत करता है, अल्लाह ताला उस मेहनत को फल देते हैं। चाहे ईसाई है, यहूदी है, कोई भी है, कोई भी किसी फील्ड में मेहनत करता है, दुनिया के लिए करेगा और दुनिया में से मिलेगा, तो आखिरत के लिए आखिरत में मिलेगा। मैंने इन चीज़ों का नाम लिया ये फ़कीर बेनशीन। आजकल का क्या है, हमारे उधर ये होता है कि ना भाई हमारे बेटे का वीज़ा लग जाए, शादी के लिए गया हुआ है जी, वो बच्ची का वीज़ा हो जाए ना, बड़ी मुश्किल है। मैंने कहा अगर वीज़ा लग गया तो फिर तो है कि दरवेश का अमल है, अगर वीज़ा ना लगा तो काम। हालांकि इन चीज़ों की पहचान नहीं है। पहचान ये है कि अगर बेनमाजी को नमाजी बनाया जाए, बेदीन को दीनदार बनाया जाए, जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत रची बसी हो, उसके दिल में अल्लाह रसूल मोहब्बत चला विशेष हो, जिनके सुबह शाम जिनकी जो है कि क्लबों में पबों में गुजरती हैं, वो लोग है कि मसल्ला रसूल पर खड़े होते हैं, जिनके हॉलीडे जो है पेरिस में और यूरो आइलैंड में, डिज्नी आइलैंड में, बाली में, हॉलीवुड क्या निकल बनाए हुए हैं जी, जहाँ वो उधर जाते हैं नौजवान याशी के लिए, उनके रुख मदीना शरीफ हो जाए, मदीना आइलैंड में चले जाए, मक्का आइलैंड में चले जाए, काबातुल्लाह में चले जाए। वो हमारे एक नौजवान था बच्चा 17-18 साल की उम्र, वो जब उसने 2 साल मेरे साथ आज के लिए गया, जब तो आप करके बाद आया ना, पहले आ गए तो बाद में वो करता रहा, तो जब वापस आया ना तो मेरे कमरे में आया, कहने लगा हज़रत साहब अजीब बात हुई है। मैं क्या हुआ? कहने लगा मैं तवाफ़ कर के जब मैं फारूक हुआ ना, आगे देखा सफ़ेद एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, वो कहने लगे कि बेटा तुझे देखा मुझे अपनी जवानी याद आ गई, काश मैं भी तेरी उम्र का होता, जिस जोबर से जिस मोहब्बत तुमने तवाफ़ किया है तो मुझे जो है मुझे बड़ी जवानी याद आएगी। मैं अल्लाह की बारगाह में जो है ना यानी कि मैं दुआ करता हूँ कि काश आप मेरा वक्त गुजर चुका है, काश मैं भी तुम्हारे पर जवान होता, हमें ये सादत तो नहीं मिली, अल्लाह ने तुम्हें ये सादत अता फरमाई इस उम्र में। आम तो आपको ताकत ही नहीं रही, जिस जोबर से जिस अंदाज से तुम दुआ कर रहे थे, देखा तुम्हारा चेहरा इतना नौरानी है इस उम्र में, 18 साल की उम्र, तुम कहाँ से आ रहे हो? वो कहने लगा कि मैं बरतानिया से आया, इंग्लैंड से आया। वो बुजुर्ग हैरान हुई, वो कहने लगे कि मैं नहीं मरता, तुम इंग्लैंड से आए। इंग्लैंड वालों के चेहरे डिफरेंट होते हैं, वो तो जॉन पीटर होते हैं, उनके चेहरे जॉन पीटर वाले होते हैं, वो तो अंग्रेजों वाले वो उनके चेहरे होते हैं। ये इतना नूरानी चेहरा, उससे लुई निकल रही है और अभी उगरे हैं। तो हमारे अभी जो आम जो होते हैं वो क्या कहते हैं, अभी बाल भी निकलते पहले सेफ्टी मारना शुरू कर देते हैं, 13-14 साल से पहले सेफ्टी मारना शुरू कर देते हैं। हम भाई पहले जो है ना वो बाबू बन गए, पहले वो जवान बने हैं,
ابھی باہر نکلے نہیں ہیں، سیفٹی پہلے شروع کر دیتے ہیں، اس کے ابھی باہر نکلے تھے، بالکل جو ہے جوان نہیں نکل رہی ہے، تو کعبہ اللہ تو آپ کا بڑے جوبن کے ساتھ، انہوں نے کہا میں نہیں مانتا تمہیں انگلینڈ سے آئے، انگلینڈ والوں کی میں شکلیں جانتا وہ کیا ہوتا، انہوں نے فرمایا بزرگ آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، لیکن وہ کسی نے شیخ سعد نے فرمایا میں مام میں غسل کر رہا تھا، کسی نے مٹی ماری، میں نے مٹی کو سونگا، اسے خوشبو آئی، میں نے تمہیں تو یہ خاصیت نہیں ہے، تمہیں خوشبو نکلی، تمہیں یہ کیسے یہ جو ہے چیز پیدا ہو گئی تم خوشبو دے رہی ہو، تمہاری خاصیت کوئی نیچر ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ واقعی یہ میری نیچر نہیں ہے، لیکن میری جو فرینڈ شپ ہے نا وہ گلاب کے ساتھ ہوئی ہے، مجھ پر گلاب کا جو پھول ہے وہ مجھ پر پڑا رہا ہے، اس کی صحبت کے اثر سے، اس کی دوستی کی وجہ سے مجھ سے بھی خوشبو آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح میرا تعلق اللہ والوں کے ساتھ ہو گیا، ان کی صحبت کا اثر ہے کہ آج مجھ میں کہ میرے چہرے پر یہ رونق آتی ہے، ورنہ واقعی جو آپ بات آپ نے کہی ہوئی ہے، میں بھی کلبوں میں جانا پڑا تھا، اور اس کلبوں نے نکل کر مدینہ کلب میں داخل ہو گیا، تو یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کی جو سنگت ہے یہ اس کا بہت بڑا مقام ہے، صوب کے روشن کے میرا کام نہیں ایک چیز سے پانی بھی پاتا ہے کہ مجھے ملتا ہے شیر سے، تو اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے، آپ کے مصروف ہوں گے، آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا ہے، اللہ برکت دے ماشاء اللہ، آپ کو والد صاحب بیٹھے بہت خوشی ہے، بھائی جان یہ بڑے بھائی بھی ہیں ماشاء اور بہنوں بھی ہیں اور ماموں کے بیٹے بھی ہیں، ماشاء اللہ بہت خوشی، کل تھی آپ نے مجھے یہ بھی ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی ہے، اللہ برکت دے آپ جیسے نوجوان ماشاء اللہ یہ راغب ہوں، اللہ رسول کی یاد کریں، یہ بہت بڑا خوشی کا مقام ہے، تو اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو کہ آپ نے اپنی محبت خدمت پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ سے ابتدا عطا فرمائے، یہ اصل میں یہ جو چیزیں مانے ہوتے ہیں اصل میں محبت ہوتے ہیں، پیار ہوتے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک آدمی نے آپ کی عالم دعوت کی ایلی فیکس سے، وہ اس میری کوئی 24-23 ایئر ایج تھی، اس آدمی نے جب دعوت کی اتنی پیار سے دعوت کی کہ جناب فروٹ لائے، وہ ڈیکوریشن کی طرف لائے، ہر چیز میں آپ دے کر لے رہا ہوں، تو جب وہ فاروق ہوئے آپ نے کہ آپ نے اتنی محبت قوت سے ہماری یہ دعوت کی ہے کہ آپ ہم سے دوستی لگائے، وہ نہ سمجھ سکا، وہ مسکراتا رہا ہے، لیکن آپ دعا دیں گے، گھر میں اولاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی، اس نے اس بیٹے کا نام ہی جو ہے نا وہ انعام رکھا، وہ دعا گئی نا مجھے بزرگوں کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمایا ہے، تو نام ہی رکھ دیا، وہ 28 سال کے بعد ہمارا ایک دوست میں وہ ادھر دوسرے ٹورنے میں بھیجا، میں نے وہاں تو ملا لا کرو لوگوں سے اللہ، وہ قدرتی نے وہ بچہ اسے مل گیا، وہی انعام ہوتا وہ اس کو میرے پاس لے آئے، وہ عام نوجوان تھا، انہوں نے بیعت کی، نماز شروع کر دی، بڑی اچھی حالت ہوئی، اس کو باپ کو پتہ چلا، جب پورا پتہ چلا نا انہوں نے کہا انہوں نے میرے گھر میں دعوت دی، بڑا خوشی ہوا، وہ میں نے 28 سال کے بعد دیکھا، میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ وہی آدمی، لیکن میں کتنے عرصے سے میرے خیال آتا وہ آدمی کیا کہاں ہے، اتنی محبت اس نے دعوت بنائی تھی، وہ کدھر گیا، خیر جب نظر آیا تو وہ کافی اونچا لمبا تھا، انہوں نے پھول کی یہ پتیاں بنا کر کچھ ہاتھ دوستوں نے بنائے ہوئے تھے، میرے گلے میں ہاتھ ڈالے، کچھ پتیاں وہ ایسے جا رہے تھے، وہ جو کافی اونچا لمبا تھا اس سے تردد نہیں کرنا پڑا، وہاں سے اٹھا کر ایسے ہی کر دیا، وہ لمبا ہونے کی وجہ سے پتیاں اٹھا کر ایسے ہی کر گھر اندر داخل ہوئے، تھوڑی دیر بیٹھے ان کی حالت بدل گئی، وہ واقعہ انہیں یاد تھا پورا، وہ آگے بیعت ہوئے، وہ لوگ 2 نوجوان تھے وہ بیعت ہوئے، ایک ان میں سے سید بادشاہ تھے نوجوان، وہ کہتے تھے میں صرف خدا رسول کو مانتا ہوں، اس کے بعد میں کسی کو آج کے دور میں کسی کو نہیں مانتا، جب انہوں نے یہ محفل ہوئی نا تو میری گفتگو سنی نا وہ آگے بیعت ہوئی، وہ انگلش میں کہنے لگا دوسرے کو کہنے لگا دس گائے گاٹ سم تھنگ وہ کنکرڈ مائی ہارٹ، وہ اندر وہ بھی ہلکے میں داخل ہوئے، تو پھر وہ ان کا دوسرا بھائی تھا جو رات کو بتایا تھا ان کے تعلیم تھی، وہ اندر لے گئے، اس کا بھائی تبدیل ہوا، اب ان کا تیسرا بھائی جیل میں ہے، وہ 12 سال سزا کاٹ رہا، اس سال اس نے نکلا، اس کو نے بتایا بڑے بڑے مسئلے جناب بڑے، وہ اس سے بڑا اونچا خط کر، انہوں نے فوٹو مجھے دکھایا اپنے بھائی کا، تو میں نے کہا اس سے بھی انشاءاللہ یہ کو یہ 12 دفعہ پڑھا کہ اللہ کا کرے گا انشاءاللہ، وہ بڑا حیران ہے، وہ کہتا ہے میں بھی نکل کر میں بھی 10 سال پاس ہوں، تو الحمدللہ کہ یہ خلوص جو ہے محبت پیار
कोई बड़ा काम करते हैं। इनसे आदमी थोड़े से भी मोहब्बत करता है ना, ये कई बिगड़े हुए काम कर जाते हैं। ये आदमी को बाद में पता चलता है इन लोगों के इतने जो है ना ये लोग लचपान होते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी बातों में फरमाए।